پشتو میں کہتے ہیں ڈیر گرمئی دے، گرمئی دے بولتے ہیں نا، ڈیرا گرمئی دے، گرمی نہیں گرمئے، بھنڈی کو بھنڈائے، گرمی۔ مختلف لہجے ہیں پشتوں میں بھی۔ تو آج گرمی بہت خاندانی قسم کی ہو رہی ہے، آپ دعا کریں، ہم انشاءاللہ اب مسجد کی تعمیر کا کام جلد شروع کرنے والے ہیں، پھر یہ ہال بھی ہم ایئر کنڈیشن کر دیں گے۔ ابھی تو بہت سے لوگ اس گرمی کی وجہ سے نہیں آ رہے ہوں گے، چھوئی موئی ہو گئے ہیں سب لوگ۔ سوچنا چاہیے جہنم میں اے سی نہیں لگے ہوئے، اس گرمی سے بچنے کی تو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، لیکن آخرت کی بھی ایک گرمی ہے جو بدعمالیوں کی وجہ سے بھگتنا پڑے گی۔ ابھی ایک مشہور ایتھیسٹ ہے، اس کا بیان آج کل یوٹیوب پہ وائرل ہو رہا ہے کہ بس یہی کچھ ہے دنیا، اس کے بعد ختم، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز لایا ہے وہ مارکیٹ میں۔ یہ بات بہت پہلے سے کہی جا رہی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، جب بھی پیغمبروں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو جو ملحد لوگ تھے، ایتھیس لوگ تھے، خدا کے منکر تھے، ان سب کا ایک ہی جواب تھا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور ٹائم ہے جو ہمیں مار دیتا ہے، ہر چیز ٹائم سے ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتی ہے، انسان کا ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد یہ نیچرل ہے مر جانا اور مر کے ختم ہو جانا۔ ہم پیغمبروں کی تعلیمات میں دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی قدرتی حادثہ دیکھتے تھے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ گرمی میں ہمیں دعا مانگنے کا حکم ہے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کی گرمی سے بچانا۔ تو جو ایتھیسٹ ہیں وہ یہی بات کہتے تھے، ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی دوبارہ حشر نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے جواب دیکھیں کیا دیا عجیب، فرمایا ما لہم بذالک من علم، یہ لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم مر کے ختم ہو جائیں گے، ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھو دلیل ہمیشہ اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ میں کئی بار مثالوں سے بات سمجھا چکا ہوں۔ میں نے شاکر بھائی کو 1,00,000 روپے دیے، شاکر بھائی دیے یا نہیں دیے یہ تو ایک الگ بات ہے، میں نے کیس کیا کورٹ میں کہ میں نے بھائی شاکر بھائی کو 1,00,000 روپے دیے، کورٹ نے دونوں کو بلا لیا، شاکر بھائی کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں لیے۔ اب کورٹ شاکر بھائی سے پوچھ رہی ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے پیسے نہیں لیے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے پیسے نہیں لیے؟ تو یہ مطالبہ صحیح ہوگا کورٹ کی طرف سے؟ بھائی مجھ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے پیسے دیے ہیں؟ کسی کام کے ہونے کی دلیل ہوتی ہے، نہیں ہونے کی دلیل تھوڑی ہوتی ہے۔ نہیں ہونے کی دلیل نہیں ہوتی کہ میں ان سے کہوں کہ بھئی میں نے نہیں دیے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، نہیں ہونے کی نہیں ہوتی۔ بھائی کورٹ میں اگر عقل ہوگی تو مجھ سے دلیل مانگے گی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے اس کو دیے ہیں؟ اب دیکھو ملحد ایتھیس لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ قرآن نے کہا ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، دلیل تو اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے، دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ دعویٰ تو اسلام کر رہا ہے نا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، تو دلیل پیش کرنا ملحد کے ذمے ہے یا اسلام کے ذمے ہے؟ اسلام کے ذمے۔ ملحد یہ کہہ رہے ملحد کے ذمے، ابھی اتنے بڑے دوبارہ سے 1,00,000 روپے پھر واپس کرو۔ دلیل پیش کرنا اس کے ذمے ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ملحد دعویٰ کرتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب
ہمیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ دعویٰ تو کر رہا ہے, تو دلیل کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے, اسلام کے ذمے ہے, نہ یہ کہ ملحد کے ذمے ہے. وہ تو نفی کر رہا ہے. جو کسی چیز کی نفی کرتا ہے اس کے ذمے دلیل نہیں ہوتی, تو پھر اللہ ان سے مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں گرمی کی وجہ سے بات نہیں آ رہی ہے, یا ویسے ہی مینٹل لیول تھوڑا سا ڈاؤن چل رہا ہے, یا کچھ اور پرابلم ہے؟ آپ کی سمجھ میں تو فل آ گئی الحمدللہ. تو اس کا جواب یہ ہے, یہ بڑے خاندانی بات ہے, اللہ کرے یہ جواب کھوپڑی شریف میں آ جائے. اصل میں ملحد لوگ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے, تو یہ دعویٰ ایسے کرتے ہیں جیسے ان کے پاس اس کی دلیل ہو. بھائی دیکھو, جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے, جو انکار کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اگر تھرڈ پارٹی ہے, میں مثال سے سمجھاتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گا. میں نے کہا شاکر بھائی نے 1,00,000 روپے مجھ سے لیے ہیں, شاکر بھائی نے کہا میں نے نہیں لیے. کورٹ میں کیس گیا, کورٹ نے کہا شاکر بھائی سے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں لیے؟ شاکر بھائی کہیں گے جج صاحب آپ کیا ہو گیا ہے آپ کو, ان سے پوچھو کہ انہوں نے دیے کہ نہیں دیے, کیا دلیل ہے ان کے پاس. اب میں دلیل پیش کرنے سے عاجز, تو کورٹ یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ انہوں نے نہیں لیے. کورٹ کو کیا پتا, ہو سکتا ہے لیے ہوں, چھپ کے لیے ہوں. کورٹ کیس کو خارج کر دے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کورٹ کہے گی بھائی ہم عالم الغیب نہیں ہیں, ہمیں نہیں پتا آپ نے دیے یا نہیں دیے مفتی صاحب نے, لیکن چونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو دلیل کے بغیر کسی پہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا, لہذا ہم کیس کیا کر رہے ہیں؟ خارج. جب آپ کے پاس دلیل ملے آپ لے آنا. اگر کورٹ یہ ثابت کر دینا کہ انہوں نے نہیں لیے, اس کا مطلب ہے کہ یہ بری ہو گئے, اب میں کبھی بھی دعویٰ کر نہیں سکتا. کورٹ کیس خارج کر دے گی, بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, لہذا اب ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے آپ سے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے. تو جو انکار کر رہا ہوتا ہے اس کے بات کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے, اس سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے, بھائی ہمیں نہیں پتا. اگر کسی دلیل سے ثابت ہو گیا تو ہم مان لیں گے, نہیں ہوا تو ہمیں کیا پتا, بھائی آپس کا معاملہ ہے آپ کا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایتھیس اور ملحد اگر یہ کہتا ہمیں نہیں پتا بھائی ہم موت کے بعد زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہم نے مرنے کے بعد دیکھا نہیں ہے, کیا ہوگا واللہ عالم, وی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن, کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے, یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اسی سے ڈاروین پہ آ جاؤ آپ. ڈاروین کہتا ہے نا بندر سے انسان بنے ہیں, خود بخود بنے ہیں. بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ خود بخود بنے ہیں یا کسی نے بنایا ہے؟ آپ خاموشی اختیار کریں, بولے ہمیں نہیں پتا بھائی کیسے بنی. ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو آپ زبردستی؟ جس چیز کا آپ کو پتا نہیں ہے, جس چیز کے آپ کے پاس دلائل نہیں ہے, اسے ایک فیکٹ بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو؟ بولو بھائی میں بھی ہو سکتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ کہیں گے نا بھائی یہ ہو سکتا ہے انہوں نے پیسے لیے ہوں, ہو سکتا ہے نہیں لیے ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ مدعی کو یہ موقع دے رہے ہو کہ بھائی تمہارے پاس ابھی تو دلیل نہیں ہے, لیکن جب دلیل ہو, کوئی کیمرے کی فوٹیج نکل آئے, کوئی ویڈیو خفیہ نکل آئے تو لا کے دے دینا, عدالت اس کو ایکسپٹ کر لے گی. باقی عدالت کیس خارج کر کے ایکسپٹ کرنے کا چانس اس لیے ختم کرتی ہے کہ اس بار ٹائم نہیں ہے. کہتی جب کیس کرو اسی وقت دلیل لے کر آؤ, ورنہ اصل میں تو ٹائم قیامت تک ہی ہونا چاہیے. لیکن عدالت چونکہ انسان ہے, ان کے پاس کیس بہت ہوتے ہیں, تو وہ ہمیشہ کے لیے کیس کو خارج کر دیتے ہیں, ورنہ اصولی طور پر کیس کبھی ہمیشہ کے لیے خارج نہیں ہوتا. بھائی ابھی دلیل نہیں ہے, ہو سکتا ہے بعد میں گواہ مل جائیں آپ کو, ہو سکتا ہے کوئی خفیہ کیمرے کی ویڈیو آ جائے جس سے پتا چل جائے کہ دیکھو فلاں ٹائم پہ یہ اس کو 1,00,000 روپے دے رہے تھے. اب میں نے جب ان کو 1,00,000 روپے دیے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. بعد میں کوئی شخص آیا کیس خارج ہونے کے بعد, اس نے کہا مفتی صاحب آپ کو پتا نہیں ادھر ایک کیمرہ لگا ہوا تھا, وہ کیمرے میں نے ویڈیو نکال لی ہے. تو میں جج کے پاس پہنچ گیا, جج صاحب دیکھو یہ ثابت ہو گیا میں نے 1,00,000 روپے دیے ہیں. تو جج کو ماننا پڑے گا میری بات یا نہیں ماننی پڑے گی؟ ماننی پڑے گی, کیونکہ جج یہ ثابت نہیں کر سکا ہے کہ انہوں نے نہیں لیے. جج نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے لیے ہوں, ہو سکتا ہے نہیں لیے ہوں, لیکن دعوے کے بغیر کسی کا دعویٰ, دلیل کے بغیر کسی کا دعویٰ قبول نہیں ہوتا.
اب دلیل لے آؤ تو ہم مان لیں گے, تو لے آئے دلیل, بعد میں جج کو ماننا پڑے گا, شاکر بھائی کو ماننا پڑے گا. شاکر بھائی ایڈوانس میں 1 لاکھ روپے دے دو تاکہ یہ ساری بحث ہی ختم ہو جائے. اچھا, تو اب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو, ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہمیں کچھ بھی اس بارے میں معلوم نہیں ہے. لہذا جزم کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے, دوبارہ زندہ مٹی ہو کے ختم ہوتے ہیں, یہ تو نظر آ رہا ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ عمل ریورس نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے مٹی ہو کے ختم ہوتے ہو, یہ عمل ریورس کروں گا میں, دوبارہ زندہ کروں گا, اللہ کہتا ہے. تو یہ عمل ریورس ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے بارے میں ایتھیس یہ تو کہہ سکتا ہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, لہذا میں خاموشی اختیار کروں گا. بھائی ہمیں کیا پتا موت کے بعد کیا ہوتا ہے, قبر کا عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, برزخ کی قبر ہے نا, یہ تو برزخی حوال ہے. جس نے سو کے نہ دیکھا ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سونے کے بعد کیا ہوتا ہے, کیسے خواب آتے ہیں. آپ سو گئے, آپ کو خواب آئے, آپ امریکہ گھوم رہے ہو, جاپان گھوم رہے ہو, آپ نے اٹھنے کے بعد بتایا بھائی یہ میں نے دیکھا ہے, تو جو کبھی سویا نہ ہو وہ مان لے گا, کہے گا یار کیا دیکھا, آپ تو میرے سامنے خراٹے لے رہے تھے, آنکھیں بند تھی, تو کہ دماغ چل رہا تھا میرا. بھائی دماغ ہی تو سوتا ہے اصل میں, دماغ کیسے چل رہا تھا تیرا؟ سوتے میں خود تو چل سکتا ہے, دماغ کیسے؟ سونا نام ہی کس چیز کا ہے؟ دماغ کے سونے کا. تو آپ کیا کہو گے, بھائی تو جب تک سویا نہیں ہے, تجھے پتا نہیں ہے, تو کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو یہ کہ بھائی میری عقل سے بالاتر ہے, ہو سکتا ہے کچھ سوتے میں نظر آتا ہو سکتا ہے نظر نہ آتا ہو, واللہ عالم, ہمیں کیا معلوم. دلیل سے ثابت ہو جائے کہ نظر آتا ہے تو ہم مان لیں گے, دلیل سے ثابت ہو کہ نظر نہیں آتا تو ہم نہیں مانیں گے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے, یہ ایسے کہتے ہیں جیسے دلیل سے ثابت ہو چکا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر ثابت ہو چکا ہے تو لاؤ نا دلیل, کہاں ہے دلیل تمہارے پاس؟ قیامت تک اس پہ دلیل نہیں قائم ہو سکتی. ہاں, اب اسلام کہتا ہے جب تم دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے تو آؤ ہم ثابت کرتے ہیں دلیل سے, ہم ثابت کرتے ہیں. وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک عقل اور ایک نقل. عقل کسے کہتے ہیں؟ مشاہدے سے آپ یا حواس خمسہ استعمال کر کے آپ کو پتا چل جائے کہ ایسا ہوا ہے. اور ایک دلیل ہوتی ہے نقل. نقل کا مطلب گواہوں سے ثابت ہو جائے اور ان گواہوں کا سچا ہونا ثابت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جب پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتے ہیں اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کے, اور اللہ یہ ثابت کرتے ہیں, یہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے ثابت کرنا کہ یہ میرے پیغمبر ہیں, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے, بلکہ میرا پیغام ہے جو بندوں تک پہنچا رہے ہیں. یہ سب چیزیں دلائل سے ثابت کرنا کس کے ذمے ہے بھائی؟ اللہ کے ذمے. پھر جب اللہ ایک دفعہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں, یہ میرے نمائندے ہیں, پھر اس رسول سے جو وہ دعویٰ کریں ان پر دلیل نہیں مانگی جاتی. اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں, شاکر بھائی پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. میں نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, جج عقل مند تھا, اس نے کہا دلیل سے ثابت کرو کہ آپ نے دی, آپ مدعی ہو. میں نے 2 گواہ پیش کر دیے, گواہ کہہ رہے ہیں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے سامنے دیے. جج کہے گا ان گواہوں کا سچا ہونا ثابت کرو. میں نے سچا ہونا ثابت کر دیا, محلے والوں کی گواہیاں لے آیا, ان کا کیریکٹر لے آیا, کردار لے آیا. آج تک ابھی چوری میں نہیں پکڑے گئے, چوری میں نہیں پکڑے گئے, کبھی کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی FIR نہیں کٹی, NOC لے کے آ گیا ہر تھانے سے, اور ایک دم کلیئر. سسرال سے بھی میں سرٹیفکیٹ لے آیا کہ نیک آدمی, حالانکہ سسرال تو کسی کو نہیں, کیریکٹر سرٹیفکیٹ سسرال نہیں دیتا کسی کو. بیوی سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ لے آیا, دلائل سے ثابت کر دیا یہ نیک آدمی ہے. اب جج ان دونوں سے پوچھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا نیک ہونا تو ثابت ہو گیا, سچا ہونا تو ثابت ہو گیا, لیکن اب تم دلیل سے ثابت کرو. تم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ مفتی صاحب نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, یہ دلیل سے ثابت کرو. تو یہ جج کی کھوپڑی خراب ہونے کی دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گواہوں کا برحق ہونا تو دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے. جب ایک دفعہ برحق ہونا ثابت ہو جائے
تو ان کے دعوے پر پھر دلیل نہیں مانگی جاتی ہے. ہاں ان کا دعویٰ اگر